باہر جو سکرین لگی ہوئی تھی، آپ میڈیا کے دوست جانتے ہو، سکرین لگی ہوئی تھی، اس سکرین کے بعد جو میرا ووٹ تھا طارق فضل کے کھاتے میں، طارق فضل کا ووٹ میرے کھاتے میں، میں نے فوری طور پر درخواست دی آر او کو بھی اور الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن نے فوراً نوٹس کیا، مگر وہ اپنے سلسلے جاری رکھے انہوں نے. پھر اس کے بعد میرا رزلٹ روک دیا انہوں نے 1 بجے تک. 9 تاریخ کو 1 بجے انہوں نے میرا رزلٹ دیا، جس میں جو میرا ووٹ تھا 1,05,000 کا، اس کو کم کر کے 87,000 لے آئے، اور جو میرے مد مقابل کا ووٹ تھا ٹوٹل 51,000 فارم 45 کے مطابق، اس کو لے آئے یہ 1,01,000 پہ یا 1,02,000 پہ، اور اس طریقے سے اس کو جتوا دیا گیا فورجری کر کے. پھر میں الیکشن کمیشن میں آیا، الیکشن کمیشن نے سٹے کر دیا 11 تاریخ کو. 11 تاریخ کو ریٹرننگ افسر نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا کہ جی میں نے بھی سٹے کر دیا ہے، کوئی فردر پروسیڈنگ نہیں ہوگی، پوسٹ پون کر دیا. اب اس کے بعد پتہ چلا رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا. ابھی آ کر پتہ چلا انہوں نے کہا جناب انہوں نے تو کوئی فارم 48 49 بنا کے بھی بھیج دیا تھا. بھائی کیسے بنا سکتے ہو جب آپ کے پاس ایک الیکشن کمیشن کا سٹے آرڈر موجود ہے، پھر آپ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے چکے ہیں. اور پھر یہ بات نہیں ہے کہ صرف میں تھا، اس میں طارق فضل بھی موجود تھا، اس کے بعد 5-6 دیگر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے نمائندے اور کچھ اصل جو ریپرزنٹیٹیو تھے یعنی کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی موجود تھے. سب کی نگرانی موجودگی میں انہوں نے ایک رائٹنگ میں آرڈر جاری کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد شام میں کوئی طارق فضل کے ساتھ مل کے کوئی ریکارڈ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، مجھے پتہ چلا تو میں نے فوراً درخواست دی ادھر. انہوں نے نوٹس کیا مگر ریٹرننگ افسر کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج انہوں نے کل صبح کے لیے ریٹرننگ افسر کو ذاتی طور پر طلب کر لیا اور رپورٹ بھی مانگ لی ہے اور طلب بھی کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ کس کیپیسٹی میں آپ نے یہ سارا کچھ کارروائی کی ہے اور کس طرح کی ہے. تو لہٰذا یہ جو فورجری ہے، یہ جو ٹیمپرنگ ہے، وہ ریکارڈ تقریباً ثابت ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور ایک بات فارم 45 ہم نے تو اپنے سارے کے سارے ہم تینوں نے ہم نے میڈیا کو بھی دے دیے ہیں، پبلش بھی کر دیے ہیں، اپنے چینلز پہ یوٹیوب چینلز پہ بھی ڈال دیے ہیں، اپنے فیس بک پہ بھی ڈال دیے ہیں، اور کورٹ کو بھی دے دیے ہیں. آج کورٹ نے پوچھا جی تم لوگوں کے فارم 45 کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہے نہیں. اصل میں فارم 45 یہ وہ ہیں جو ان کے ہیں یا ہمارے ہیں، سب کے ایک جوائنٹ ہی ہیں. تو میڈیا سے پچھلے دنوں سوال کیا، پچھلے ہفتے کیس لگا ہوا تھا کہ جی آپ کے فارم 45 کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا میں میڈیا کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں. ابھی بھی آئے ہوں گے، آپ ذرا سوال جواب کر لینا کہ میڈیا کو نہ دکھاؤ، لیکن جن لوگوں کے حقوق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، ان کو تو آپ دکھانے کے پابند ہیں نا. کیونکہ عوام کے حقوق پہ آپ اگر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو آپ کو پھر یہ پابند ہے عوام کے سامنے جواب دہی، کیونکہ آپ عوامی نمائندے کہلانا چاہتے ہیں. اگر عوام نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو پھر آپ تسلیم کرو. میں پہلا بندہ ہوں گا، ہم پہلے اشخاص ہوں گے کہ اگر ان کو عوام نے منتخب کیا ہوتا ہم پھول لیتے، ان کو جا کر مبارکباد دیتے. لیکن اس طرح فراڈ، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں الیکشن کمیشن ہے، یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے N47، جہاں الیکشن کمیشن ہے، جہاں سامنے سپریم کورٹ ہے، جہاں ہائی کورٹ ہے، جہاں پریزیڈنسی ہے، پرائم منسٹر ہے، پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، یہ ہمارا حلقہ ہے. اور پرائم منسٹر ہاؤس میں میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا، جہاں پریزیڈنسی کے، پرائم منسٹر ہاؤس کے اور ان تمام ملازمین ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے سب نے ووٹ کیا، اور بہت بڑی لیڈ سے میں اس میں جیتا ہوں. 46 یونین کونسل تھی، 46 میں یہ صاحب آ رہے ہیں. مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جا کر کے کس رشتہ دار، کس اپنے بچے، کس اپنے بیٹا بیٹی کے سامنے اور کس پولنگ ایجنٹ کے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں. اور تمام فارم 45 جو ہمارے پاس ہیں، جس میں ان کے پولنگ ایجنٹس کے وہاں دستخط موجود ہے اوریجنل. تو بات یہ ہے کہ جب تمہارے پولنگ ایجنٹ، اگر کسی کو اعتراض ہو تو ایک قانون ہے، وہ ہے کوئی بھی پولنگ ایجنٹ رائٹنگ میں یا تھرو وربل، 1 ووٹ کا بھی فرق ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب دوبارہ کاؤنٹنگ کریں. لہٰذا یہ جو کچھ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہمارے اگر فالوور کی تعداد زیادہ ہے عمران خان کے، تو ان کے بھی فالوورز ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. مگر آپ اپنے فالوورز کو، اپنے بچوں کو، اپنی اگلی نسل کو یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا جائز ہے، چوری کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، فورجری کر کے اگر ہم کوئی اقتدار مل جائے تو وہ جائز ہے. ہر وہ حرکت جو ایک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو نہیں کرنی چاہیے، وہ حرکتیں کر کے آپ کہتے ہو کہ ہم عوام کے منتخب نمائندے بن جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو
یہ عوام کے ڈاکو کو دیکھیں، یہ پورے قوم کے ڈاکو ہیں جو ڈاکہ زنی دوسرے کرتے ہیں نا کہ انڈیویجول کو لوٹتے ہیں، میرا خیال ہے وہ ایک کسی شخص کو لوٹتے ہیں یا ایک افراد کے ایک گروپ کو لوٹتے ہیں، یہ پوری قوم کو لوٹ رہے ہیں۔ قوم کے ڈاکوؤں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں انفرادی گناہ معاف کرتا ہے، اجتماعی گناہ، قوموں کے اجتماعی گناہوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، جو کچھ لکھا گیا ہے جب قومیں اجتماعی گناہ کرتے تھے یا کرتے ہیں تو عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو آج جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں یا ان کے پیچھے جو اشخاص مل کے یہ چیزیں حرکتیں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے اس ملک پہ ترس کھاؤ۔ 25 کروڑ عوام آج بھوک ننگ سے تنگ ہے، اور جو ہمارا مڈل کلاس ہے وہ بہت بری حالت میں چلا گیا۔ لوور مڈل کلاس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، مہنگائی اپنے عروج پہ ہے۔ آج 12 روپے بجلی کا یونٹ جو ہمارے زمانے میں تھا، آج 70 روپے بجلی کا یونٹ چلا گیا۔ آپ یعنی اپنے گھر میں رہتے ہیں مگر بجلی کے بل کی صورت میں اور گیس کے بل کی صورت میں آپ کرایہ ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی فیسیں آپ کی کتنی بڑھ گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، تو آج گیس کی جو ہے وہ 5000 گنا ریٹ آپ نے بڑھا دیے ہیں۔ اور یہ ملک کو چلانے کے حساب سے آپ کے پاس نہ کیپیسٹی ہے، نہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے، نہ آپ کی کوئی مینٹل لیول ہے کہ آپ ان کو چلا سکو، نہ قوم اس کو ایکسیپٹ کرے گی۔ قوم اس لیڈر کو ایکسیپٹ کرے گی جس کو وہ ووٹ دینا چاہتی ہے، تاکہ اگر وہ سخت فیصلے کرے، پبلک سپورٹ اس کو ہوگی، لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ مانیں گے۔ ہمارا انویسٹر جو باہر بیٹھا ہوا ہے اوورسیز، وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور جو فارن انویسٹر ہے وہ بھی آئے گا آپ کے پاس، کیونکہ آپ کو تو انلیجیٹیمیٹ تصور کریں گے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے جس کا جو حق ہے، کیونکہ حق کے نمائندگی یہ عوام کا ہے، یہ میرا اور بخاری صاحب کا نہیں ہے، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس کو اپنے میں سے اپنا نمائندہ بنانا چاہیں وہ ان کو منتخب کریں۔ میں پہلے دو عرض کر دوں، ایک دفعہ کوشچن لیجیے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پٹیشن تھی جو NA48 سے ریلیٹڈ تھی جی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پٹیشن کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے اور ہمیں اس پہ ریسٹریننگ آرڈر بھی ملا ہوا تھا، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم نے کاپی اپلائی کی ہوئی تھی کہ یہ RO کا ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ رپورٹ کیا جمع کراتا ہے، لیکن ہمیں رات 9 بجے تک ہم بیٹھے رہے، ہمارے وکلاء یہاں بیٹھے رہے، لیکن ہمیں وہ کاپیز نہیں ملی۔ آج کمیشن نے آرڈر کیا ہے کہ ہمیں وہ رپورٹ تو ملے کہ ہم دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جیسے کہ شعیب بھائی نے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا کہ فارم 45 کی کیا پوزیشن ہے۔ سملرلی جی میرے 261 پولنگ اسٹیشن تھے اور 37 UCs تھی، الحمدللہ ہم نے 37 UCs ساری کی ساری تھی۔ فردر اس کے اندر یہ ہوا کہ آج ہم نے جو پٹیشن کی تھی، جو ہم نے آج پٹیشن کی اس کے اوپر جو یہاں لگی ہوئی تھی اس کے اوپر نوٹسز ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے باقی کینڈیڈیٹس جو ہارے، جن میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تھے، TLP کے اظہر صاحب تھے، ان کی بھی پٹیشنز لگی ہوئی تھی، ان کے بھی کونسل پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا جی کہ ہماری پٹیشن بھی NA48 کی کلب کریں، جو کہ صبح کے لیے آرڈر ہو گیا کہ وہ بھی کلب ہو کے آئیں گی، اور انہوں نے بھی اپنے فارم 45 جو ہیں وہ رکھے جو ہمارے اور ان کے 100% مطابقت رکھتے ہیں، جو آپس میں بالکل میچ کرتے ہیں۔ اور وہاں پر پوچھا گیا جب NA48 کی ہماری باری آئی تو جو ان کی طرف سے کونسل آئے تھے، جو ہم سے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ جن کا نوٹیفیکیشن کیا گیا، RO نے اپنی بےایمانی کر کے، میں کہتا ہوں چوری کر کے، جس کا وہ انشاءاللہ بھگتے گا وہاں کے مینڈیٹ چوری کرنے پہ، کہ بھائی آپ تو ڈاکومنٹس کوئی دے دیں، تو ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس دینے کے لیے نہیں تھے۔ جیسے کمیشن نے کہا آپ ہی ان کو پرووائڈ کر دیں، تو ہم نے کہا سر یہ تو بنا رہے ہوں گے، لائیں، یہ کہتے تھے کہ ہمارے فیس بک پہ لگ گئے ہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں۔ کس جگہ پہ ہیں؟ ہم نے تو ہر جگہ پیپر بکس بائنڈ کر کے بھی دی، ہم نے ان کو آن ایئر بھی کیا، اور ہم اس پہ کوئی سٹینڈ بھی کر رہے ہیں۔ سو الحمدللہ جی انشاءاللہ یہ ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تو آلریڈی ہائی کورٹ کل سسپینڈ کر چکا ہے، اور ہوپ فلی ان کا کیس پروو ہونے والا نہیں ہے، اور یہ جو چوری کی گئی ہے، شب خون مارا گیا ہے، اب کوئی چھٹی لے کے افسر عمرے پہ چلا جائے یا کوئی چھٹی لے کے گھر بیٹھ جائے یا کوئی اپنے آپ کو رپورٹیں دیتا رہے، ایسے نہیں ہوگا، ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وہ پبلک ایکسچیکر کے پیسے سے تنخواہ لیتے ہیں، وہ آپ کے ملازم ہیں، وہ آپ کے لیے وہاں کام کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی ووٹیں چوری کرنے کے لیے، کہ ہمیں الاؤ نہیں کیا گیا۔ ہم فارم 45 لے کے کھڑے رہے، میڈیا سارا موجود تھا، اور میرا رزلٹ رکا جبکہ میرا اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں سب سے چھوٹا حلقہ تھا 261 پولنگ اسٹیشن سے، سب سے پہلے 12 بجے تک سارا رزلٹ ہمارے پاس آ چکا تھا، اور لیکن جب ہم 3 دفعہ گئے اور میری وہاں پر لائیو میں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی شیئر کیا کہ میں یہ باہر کھڑا ہوں اور یہ دیکھ لیں اندر ساری ایڈمنسٹریشن پولیس کھڑی ہے، مجھے اندر نہیں جانے دے رہی، یہ میرے پاس فارم اٹھائے ہوئے ہیں، اور رات کو 3 بجے بھی میں نے کیا، 4 بجے بھی میں نے کیا۔ تو یہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ جو میں کہتا ہوں ناجائز MNAs کی طرح پھر رہے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سوال ہے نہ کوئی جواب ہے۔ آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی ان کو ہم نے نکالا، ہماری پٹیشن میں ان کو کال اپ کیا گیا،
اور یہ عوام میں آئے, اور جو ان کا آپ کا کوشچن کا جو انہوں نے رپلائی کیا وہ بھی آپ سب کو بخوبی پتہ ہے, اور آج دوبارہ آئے اور ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. جنہوں نے چوری کیا, جو ان کے فیسیلیٹیٹ ہوئے, ہم لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, لا کو فالو کرتے ہوئے, ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن ہم اس کو کریں گے. مزید یہ کہ یہ جو RO ہے اس کے خلاف میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ڈالی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے احکامات عدالتوں سے ہم نے اپنے لیے جن کو انہوں نے فالو نہیں کیا. جس طرح ایک عام فہم شخص کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے کورٹ کو فالو نہ کرنے میں, کمیشن کے آرڈر فالو نہ کرنے پہ, وہ ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہوتی ہے جو ان پرسن ہوتی ہے, اور یہ جواب دیں گے. بہت شکریہ. کل صبح کے لیے کیس فکس ہو گیا, کل صبح کے لیے طلب کر لیا RO کو, اس کے ساتھ RO کو بھی طلب کر لیا, اور جو ہمارے 2 اور کینڈیڈیٹس تھے جن کے خلاف موجود تھے ان کو بھی صبح, کیونکہ ان کی پٹیشنز آج لگی ہی نہیں تھی, انہوں نے کہا جی ہم بھی 48 کے اندر کینڈیڈیٹس تھے, ہمیں بھی سنا جائے, ان کے بھی صبح کے لیے ساتھ 46 بینچ میں تھا, ہمارا 46 47. یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جو سماعت کر رہا ہے اس کے اختیارات کیا ہیں, کیونکہ یہ تو ایویڈنس ریکارڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ایویڈنس کے لیے دیکھیں ایویڈنس کا ایشو ہی نہیں ہے. فارم 45 دستاویزات کی صورت میں موجود ہے, اوریجنل موجود ہے, اور ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا ہے. ہم آگے پروسیس آف کنسولیڈیشن جو ہے ہم روک رہے ہیں ان پرسوئنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن کا بھی اسٹے تھا, RO کا بھی اپنی طرف سے آرڈر تھا کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. تو کس طرح اس نے کنسولیڈیشن کر لی؟ فارم 45 ہے جس کی روشنی میں آپ نے فارم 47 بنانا ہوتا ہے. جمع تفریق کرنے کے علاوہ ریٹرننگ افسر کا کوئی کام نہیں ہے. اس نے جب بنانے لگا فارم 47, وہ جو فارم 45 تھے اس کو اگنور کر کے ہوا میں بنا لیا اور اس کو جتا دیا, ہمیں ہرا دیا. جہاں 51 وہ ووٹ لے رہا ہے, ہم 1,05,000 ووٹ لے رہے ہیں, 53,000 ووٹ کا فرق ہے. اس فرق کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لیکن فارم 45 کی بیسس پہ فارم 47 بنتا ہے اور 48 بنتا ہے. انہوں نے نماز جی ناصر بٹ صاحب, کیا اس چیز کے امکانات موجود ہے کہ چند روز میں جو کہ 10-12 روز ہو چکے ہیں اس میں بھی کوئی موڈیفکیشن ہو سکتی ہے؟ موڈیفیکیشن تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا, وہ تو فورجری ہوگی. موڈیفیکیشن کیا ہوگی؟ اس کا نام موڈیفیکیشن رکھیں, کچھ رکھیں, فورجری ہوگی. فورجری یا ٹیمپرنگ ہوگی. ایک لفظ بھی اگر کسی نے ٹیمپر کیا یا فورجری کی تو وہ جیل جائے گا سیدھا. 468 471 420 کا پرچہ ہوتا ہے. میں نے تو جج صاحب کہہ دیا, میں نے کہا یا وہ جیل جائے گا یا پھر ہم جائیں گے, کوئی ایک کام تو ضرور ہوگا. انہوں نے کہا وہ جائے گا جس نے یہ فورجری کرے گا یا جس نے جرم کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کل نظر آئے گا کہ آپ بے شک دیکھیں. میرا حلقہ NA 148 ہے ملتان کا, جہاں سے فارم 47 کے مطابق سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو 104 ووٹوں کی لیڈ دی گئی ہے. بڑا مزیدار قصہ ہے. 2 دفعہ فارم 47 جاری ہو چکا ہے, فروری کو اور ایک دفعہ 12 فروری کو. دونوں کے جو ٹوٹل نمبر مختلف ہیں, تو اگر آپ سارے امیدواروں کے ووٹس کو کاؤنٹ کریں تو پھر بھی میتھ ٹھیک نہیں ہے, ٹیبولیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. سو میں نے 19 اپنے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کا فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھے ہیں. ان کو کہا ہے ہر پولنگ سٹیشن ان 19 کے اندر جو ریجیکٹڈ ووٹس زیادہ دکھائے گئے ہیں اس ہر پولنگ سٹیشن پہ میں جیتتا ہوں, 19 دفعہ جیتتا ہوں. سو بات یہ اب انہوں نے پرسوں کے لیے ہمارا NA 148 کا پرسوں کے لیے رکھا ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نوٹس بھی کیے ہیں اور RO سے رپورٹ بھی مانگی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس تاریخ تک ان کا نوٹیفیکیشن جو جاری کیا گیا ہے وہ بھی سسپینڈ کر دیا جائے گا. اب بات یہ ہے کہ جہاں اتنا واضح انلیگیلٹی ہے آن دا سرفیس آف دا میٹر, تو اس کو یہ کیسے آگے چلا سکتے ہیں جب تک معاملے کو ریزالو نہ کر لیا جائے. ایک سوال پوچھا گیا کہ فارم 45 اور فارم 47 کی کیا بات ہے. فارم 45 جو ہے وہ اصل ریزلٹ ہے, اس پہ لفظ لکھا ہوا ہے کاؤنٹ آف دا ریزلٹ. فارم 47 جو ہے وہ کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے آف دا ریزلٹس. سو RO کا کام, اور اس کو صرف RO سائن کرتا ہے کنسولیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ کو, فارم 47 کو. جو فارم 45 ہے, جس طرح شعیب شاہین صاحب اور علی بخاری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ اس پہ تو متعدد سگنیچر موجود ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹس کے بھی موجود ہیں, پریزائڈنگ جو آفیسر تھا اس حلقے کا, اس کا ڈیپٹی تھا, اسسٹنٹ, ان کے موجود ہیں. بہت سارے سگنیچرز موجود ہیں. اصل رزلٹ وہ ہے. اور ہمارے سب کے حلقوں میں ہم نہیں کہہ رہے, جو ہمارے مخالف دوسری پارٹیز کے امیدوار تھے ان کے فارم 45 کے مطابق بھی ہم جیت چکے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ان کے معاملات اسلام آباد کے حل لگے ہیں. ملتان کا NA 48 کا پرسوں لگا ہے. ملتان کے 2 اور معاملات ہیں, NA 151 کا مہربانو قریشی کا, PP 218 کا, ظہور بھٹا کا. ہم اس کا ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب ٹیک اپ ہوں گے. سو یہ الیکشن کمیشن سے گزارش ہے کہ یہ
पोस्ट इलेक्शन बड़े अहम दिन हैं, ये रात तक बैठे इन मामलात को लेके चलें। सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे तक चल सकती है, तो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग्स क्यों नहीं चल सकती, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ अगले कुछ दिनों में ही मिलेगा। इंशाल्लाह, बहुत थैंक शुक्रिया। यू। ये भाई किसी का है।